کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم، مرتب رابعہ ربا، افسانہ نگار سید محمد علی، پیدائش 22 مارچ سن 1961، لاہور، تعلیم BA پنجاب یونیورسٹی، موم کی گڑیا افسانے 1999، افسانہ موم کی گڑیا۔ کوئی ہم سے پوچھے دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے تو ہم کہیں کسی کا دل دکھانا۔ کبھی قانون قدرت مجرم سے آپ ہی اپنی سزا تجویز کروا دیتا ہے۔ حسب معمول وہ پہاڑ کے دامن پہنچا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر آج واپس مڑنے کے بجائے وہ راستے کی طرف ہو لیا جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا ہے۔ آج چھٹی تھی، یہ اس کے معمول میں شامل تھا۔ چھٹی کے دن لمبی واک۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسی راستے پر سامنے ایک عورت کو جاتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اکثر چھٹی کے دنوں میں خواتین ہائیکنگ کے لیے اس ٹریل پر آتی تھیں، مگر انہوں نے ٹریک سوٹ اور جوگرز پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس عورت کے لباس ایسا نہیں تھا۔ وہ کوئی مقامی پہاڑی عورت بھی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو بہت ماڈرن قسم کا سفید لباس پہن رکھا تھا، جس میں جڑے موتی دوری سے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کے کھلے ہوئے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، پیروں میں اونچی ہیل کے سینڈل تھے، جنہیں پہن کر اس راستے پر یوں صبح خرابی سے چلنا انتہائی حیرت انگیز تھا۔ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ وہ خرامہ پہاڑی پر چڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم یوں اٹھ رہے تھے جیسے برسوں سے ان راستوں سے آشنا ہوں۔ یہ راستہ بلا شبہ خاصا دشوار تھا، خاص طور پر کسی خاتون کا یہاں ہیل والے سینڈل پہن کر چلنا آسان نہ تھا۔ چلتی جا رہی تھی جیسے ہموار سڑک پر چل رہی ہو۔ یہی سب باتیں سوچتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ یکایک اس نے ایک عجیب قسم کی خوشبو کا احساس ہوا جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے اس خوشبو اس نے یہاں کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ یقیناً اس عورت نے ہی کوئی اچھی قسم کا پرفیوم لگایا ہوا ہوگا، مگر یہ کون سا پرفیوم ہو سکتا ہے؟ اتنی تازگی، اتنی تیزی، جیسے پوری وادی میں خوشبو میں پھول کھل اٹھے ہوں۔ یہ سب سوچتا وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر وہ اب اس کی عمر کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ عورت اس کے قدموں کی آواز سن کر لمحہ بھر کو رکی تو اس نے بے دھڑک صبح بخیر کہہ دیا۔ جوان مسکرائی، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولی، تم شاید یہاں روز آتے ہو۔ اس کے بے تکلفانہ تخاطب پر اسے حیرت ہوئی، مگر وہ اب اس کے چہرے پر لکھی عمر پڑھ چکا تھا۔ وہ بھی اس طرح کی اب عمر کے اس دور میں تھی جب تکلفات کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ عورت نے آواز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ ہاں میں روز آتا ہوں، مگر یہاں کے اس راستے ہفتے میں صرف ایک دن، آج وہی دن ہے۔ عورت نے یہ سن کر صرف گردن ہلائی۔ اس کے پہاڑ پر چڑھنے کی رفتار اب تک کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے دیکھا عورت کے ہاتھوں میں ایک بہت نفیس اور خوبصورت ڈبیا ہے، جو اس کے ہاتھوں میں یوں اٹھائی ہوئی تھی جیسے وہ مقدس کتاب ہو، جیسے نیچے گرنے سے اس کی بے ادبی کا احتمال ہو۔ اس عورت کے بارے میں اس کا تجسس اب بھڑک چکا تھا۔ آپ کو آج سے پہلے یہاں نہیں دیکھا۔ آپ کے پہاڑ پر چڑھنے کے انداز سے لگتا ہے جیسے یہ راستے آپ کے لیے نئے نہیں۔ اس نے عورت کے قریب جا کر پوچھا، تم نے ٹھیک کہا، یہ راستے واقعی میرے لیے قدم آشنا ہے۔ میں ہر سال یہاں اپنے پہلے اور آخر پیار کی تجدید کے لیے آتی ہوں۔ وہ ڈبیا دیکھ رہے ہو؟ یہ اس نے رک کر ڈبیا اس کے سامنے کی۔ اس نے جلدی سے ہوں کہہ کے گردن ہلا دی۔ اس ڈبیا میں دنیا کی سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز ہے، عورت نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے کسی سوال کا انتظار کیے بغیر مسلسل بول رہی تھی، مگر اس کے چلنے کی رفتار میں ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ اس کا دھونکتی کی طرح چلتا سانس کچھ دیر سستا لینے کا تقاضا کر رہا تھا۔ یکایک عورت اس سے مخاطب کیا، تم نے کبھی پیار کیا ہے؟ یہ غیر متوقع سوال سن کر وہ گڑبڑا گیا، مگر عورت اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بولنے لگی، پیار کرنا تو شاید بہت آسان ہوتا ہے، مگر پیار کا مان، اس کا بھرم رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس امانت کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بول رہی تھی۔ اب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے والے تھے۔ اسے تھکاوٹ کی وجہ سے اس عورت کی بہت سی باتیں اس کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ سردی کے باوجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔
انتہائی حیران کن تھی۔ وہ عورت اس طرح فریش تھی جیسے ابھی کار سے اتری ہو۔ اوپر پہنچ کر اسے مخصوص چٹان پر بیٹھ کے گہرے سانس لینے لگا جہاں ہمیشہ استاد میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ عورت ٹہلتی ہوئی اس بڑی چٹان کی طرف گئی جس کے بعد گہری کھائی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑی نیچے دیکھتی رہی، پھر چٹان سے ٹیک لگا کر آنکھیں مول لیں۔ اس کے آواز خطرے بحال ہوئے تو اس کا ذہن پھر اس عورت کی طرف الجھ گیا۔ اسے اس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے سوچا یہ ممکن ہے کہ ایک بہت دولت مند عورت ہو جسے نفسیاتی مسائل نے اس حال میں پہنچا دیا، اور پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کے پاس موجود اس قیمتی ڈبیا میں کیا ہے۔ ابھی وہی سب سوچ رہا تھا، اس کے قریب زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم خاموش کیوں ہو؟ آپ بھی تو چپ ہیں۔ اس نے کہا، ہاں۔ عورت نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، میں کچھ دیر خاموش رہ کر اس پیار کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس عورت کی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس نے اس کی باتیں تحمل سے سننے کا فیصلہ کر کے پوچھا، کس پیار کو محسوس کرنا چاہتی تھیں تم؟ مگر وہ اس کا سوال نظر کرتے ہوئے بولی، جن دنوں ہمارا پیار پروان چڑھ رہا تھا وہ دن رات اتنے خوبصورت اور خوابناک تھے کہ ان دنوں کی واپسی کی عوض میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ عورت کھوئے ہوئے انداز میں یادیں کریدتے ہوئے بولی، وہ باتیں بہت خوبصورت کرتا تھا، کہتا ساتھ ہو تو میں دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسے پہاڑ بہت پسند تھے، ہم گھنٹوں پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اسے میرا جنم دن بہت پسند تھا، کہتا تھا تمہارا جنم دن بالکل تمہاری طرح خوبصورت ہے، جب بہار اپنے شباب پر ہوتی تمہاری آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے تمہارا جنم دن ان بڑی بڑی آنکھوں میں آسمایا ہو۔ یہ سن کر اس نے چونک کر عورت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں واقعی بہت بڑی بڑی اور خوبصورت تھیں۔ پھر اس عورت نے اس کی باتوں کا سرا جوڑتے ہوئے کہا، رفتہ رفتہ مجھے اس کی باتوں میں یکسانیت کا احساس ہونے لگا، یوں محسوس ہوا مجھے زندگی بھر انہی باتوں کا اثر آپ میں رکھے گا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس سے صرف یہ کہا تھا، پیار کھایا تو نہیں چل سکتا، تم اتنی طویل زندگی میں اس پیار کے سہارے گزار دینا چاہتے ہو۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے بڑی عجیب جواب دیا تھا، ہاں پیار واقعی کھایا نہیں جا سکتا، مگر میرے نزدیک پیار زندگی کی ایک ایسی علامت ہے جسے زندگی کے لوازمات پورے کرنے کی دوڑ میں کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ پیار ایسا سائبان ہے کہ زندگی کا سفر طے کرنے میں ہمیں اس کے سائے کی جگہ جگہ ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کے وہ لمحہ بھر خاموش ہوئی جیسے یادیں ٹٹول رہی ہو، پھر ہاتھ میں حامل ڈبیا پر نظر جما کر بولی، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، بالکل کسی موم کی گڑیا کی طرح دھوپ سے بچا کر گھر میں رکھنا چاہتا تھا، مگر میں اس وقت دنیا کے ساتھ ساتھ دوڑنا چاہتی تھی، حرارت سے بھرپور زندگی گزارنا چاہتی تھی، اپنے اس گھٹے ہوئے ماحول والے چھوٹے سے گھر سے نکلنا چاہتی تھی جس کی دیواریں آپس میں سے ٹکراتی تھیں۔ میں اپنے ان سنہرے خوابوں میں رنگ بھرنا چاہتی تھی جو بچپن سے میری ماں مجھے دکھاتی آئی تھی۔ پھر میں کیسے اس سے شادی یکایک اس پر کھانسی کا دورہ پڑا، جیسے حلق میں کچھ اٹک گیا۔ آخر ہم دونوں نے اپنا راستہ جدا کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی آخری ملاقات میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کی تمام چیزیں، یادیں، انتظار، پھول، خوشبو سب واپس کر دیں، حتیٰ کہ جاتے ہوئے میرے ہونٹوں پہ کھلے ہوئے پھول بھی لے گیا جو ہماری پہلی ملاقات پر کھلے تھے۔ جاتے ہوئے وہ بہت افسردہ تھا، کہہ رہا تھا، میں تمہاری خوبصورت یادوں کی پوٹلی تو لے جا رہا ہوں، مگر وعدہ نہیں کرتا اسے تازگی کے ساتھ رکھوں گا۔ جس حقیقت پسند آدمی ہوں، تمہاری خوبصورت یادیں جلدی ایک خواب بن جائیں گی، اور تمہاری بے وفائی میرے لاشعور میں ایک حصہ بن کر کسی بددعا نہیں دیتا، مگر ایمان ہے خدا دل دکھانے والے کو اس دنیا میں ہی۔ اتنا کہہ کے وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، پتہ نہیں میری یادوں کی پوٹلی اب بھی اس کے پاس ہے یا کسی اسٹیشن کے مال خانے میں لاوارث سامان کی طرح ڈھیر پڑی ہے۔ اس کی ایک بات ساری زندگی میں میرے دل کاٹے کی طرح چپتی رہی۔ جاتے جاتے اس نے کہا تھا، یاد رکھنا جو پیار کو ترازو میں رکھ لینا اسے دنیا میں کہیں قرار نصیب نہیں ہوتا۔ شاید اس نے ٹھیک کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بالکل کھو گئی۔ اب اسے عورت کی باتوں سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ ابھی اسے بہت سی باتوں کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ خوبصورت ڈبیا اس عورت نے بدستور اپنے ہاتھ میں بڑی احتیاط سے تھام رکھی تھی۔ چند لمحوں میں بےوجھل سی خاموشی سی چھاری رہی، پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر عورت نے چونک کر گہری سانس بھری۔ اس کے اثر سے آزاد ہو کر میں نے ایک بھرپور زندگی کا آغاز کیا، اپنی پسند سے شادی کی، اپنے ہر خواب میں حقیقت کا رنگ بھرا جو بچپن سے دیکھتے آئی تھی۔ زندگی کا ہر خوبصورت رنگ چھو کر دیکھا۔ آسائش میسر ہو تو وقت پڑ لگا کر اڑ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے بڑے ہو گئے، میں بھی بھاگ بھاگ کر تھک چکی اور کئی گھنٹے
ٹھنڈی کئی گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سستانا چاہتی تھی، مگر میرے محل نما گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ہر کمرہ مجھے ویرانہ سا نظر آتا ہے، حالانکہ ہر کمرہ یورپ سے آئے ہوئے میرے بچوں کے وش کارڈوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر دیوار پر میری اور میرے شوہر کی مسکراتی تصویریں آویزاں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے گھر کی اونچی اونچی دیواروں سے خوف آتا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر افسردگی سے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے پوچھا، کہیں خدا نخواستہ آپ کا شوہر کا؟ نہیں، عورت نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ انہیں کچھ نہیں، بلکہ ہم روز ساتھ ہی سیر کرنے آتے تھے۔ مگر ایک صبح جب انہوں نے مجھ سے کہا، یہ آج ڈوڈی بیمار ہے، میں سیر کے لیے نہیں جا سکوں گا، تم اکیلی چلی جاؤ، تو اس دن احساس ہوا کہ میں 30 سالوں سے ان کے دل میں ڈوڈی جتنی جگہ بھی نہیں بنا سکی۔ میرا رہا سا وجود بھی کڑچی کڑچی ہو کر بکھر گیا۔ ڈوڈی کون ہے؟ اس نے تجھ سے پوچھا۔ ڈوڈی ان کے کتے کا نام ہے۔ پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس دن میں 30 سال بعد اس کے دیے ہوئے پھولوں سے لپٹ کر شاید زندگی میں سب سے زیادہ روئی تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے پھولوں سے مجھے بہت سکون ملا تھا، جیسے طویل صحرائی سفر کے بعد اچانک ٹھنڈی چھاؤں کا صاحبہ میسر آ گیا۔ اس دن وہ پھول لے کر سیدھی اس پہاڑ پر آئی تھی میں، مگر تم نے تو بتایا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی تمام چیزیں واپس کر دی تھی۔ اس عورت نے بات کاٹ کر پوچھا۔ ہاں، میں نے یہی بتایا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے دیے ہوئے وہ پھول واپس کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی جو اس نے میری سالگرہ پر مجھے دیے تھے۔ میں نے اسے اسی قسم کے دوسرے پھول دے دیے تھے۔ اس کے دیے ہوئے پھول تو میں اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے۔ میں اب تک شاید ان پھولوں میں موجود پیار کی حرارت سے زندہ رہی تھی۔ میں تمام عمر کا اثاثہ یہی پھول ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو شاید تنہائی کا عذاب مجھے برسوں پہلے کچل دیتا اور نکل چکا ہوتا۔ یہ پھول مجھے بہت عزیز ہے، بہت زیادہ۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ عورت کو کیسے تسلی دے۔ یوں کافی دیر گزر گئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ بھی وہ پھول تمہارے پاس ہیں؟ مگر عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستگی سے اٹھی اور چلتی ہوئی اس چٹان کے قریب جا کر کھڑی جس کی گہری کھائی تھی، جس کے آگے وہ بھی اپنی چھڑی اٹھا کے چلنے کو اٹھ کھڑا ہوا، اور سامنے کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور وہ گھبرا کر دوڑتا ہوا چٹان کی طرف گیا اور نیچے دلدلائی میں وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اچانک وہ اپنے پیچھے قدموں میں آہٹ سن کر مڑ کر دیکھا تو وہاں کا فارسٹ گارڈ تھا۔ اس نے تھوڑی بہت شناسائی تھی۔ گارڈ نے اسے گھبرایا ہوا دیکھا، پوچھنے لگا، کیوں صاحب، کیا بات ہے؟ اس نے گارڈ کو عورت کے ملنے اور غائب ہو جانے کا واقعہ سنایا۔ اس نے فوراً یقین کر لیا۔ کہنے لگا، صاحب، کئی سال ہوئے اس عورت اسی جگہ سے خودکشی کر لی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کو کیا دکھ تھا، مرنے کے بعد بھی اسے سکھ نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بے قرار روح آج تک ان پہاڑوں پر بھٹکتی ہے۔ آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ جس دن وہ یہاں سے کودی تھی، میں ہی پولیس کے ساتھ نیچے گیا تھا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک ڈبیا دبی ہوئی تھی، مگر صاحب اس ڈبیا میں سوائے چند سوکھے پھولوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔